بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، ایک ہی موضوع ہے آج، ظاہری سی بات ہے، جے آئی ٹی نے اپنی حتمی رپورٹ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی پاناما عمل درآمد بینچ کے روبرو پیش کر دی ہے، اور وہ 256 صفحات پر مشتمل رپورٹ کے کچھ حصے میڈیا پر منظر عام پر آ چکے ہیں، جس میں جے آئی ٹی نے سفارشات کی ہیں کہ وزیراعظم پاکستان ان کے دونوں صاحبزادگان کے خلاف نیب میں ریفرنس چلایا جائے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ذرائع آمدن ہیں اور اثاثہ جات ہیں اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا، کیسے دیکھتے ہیں آپ آج ساری جو صورتحال دن بھر آپ نے دیکھی، سپریم کورٹ کی ہیئرنگ اور رپورٹ، اس کو کیسے آپ سمرائز کریں گے؟ کیونکہ آپ کا تجزیہ ابھی دنیا ٹی وی پہ آنا باقی تھا، اس لیے لوگ انتظار بھی کر رہے تھے اور کب پوچھ بھی رہے تھے، تو ان سے میں نے گزارش کی کہ نقطہ نظر دیکھیے۔ بہت شور سنتے سے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ بھئی یہ 13 سوالات پوچھے گئے تھے، ایک ایک سوال کا جواب ملنا چاہیے تھا، لیکن اب میں نے تو رپورٹ پڑھی نہیں ہے، جو اس کے کچھ حصے لوگ سنا رہے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک سوال کو ڈیل نہیں کیا گیا، بلکہ بہت سی بحث و تمیز کے بعد یہ سفارش کی گئی کہ جو نواز شریف صاحب کے اور حسن نواز کے اور حسین نواز کے اثاثے ہیں، وہ ان کا جو زندگی کا سٹائل ہے، لائف سٹائل، وہ اس سے لگا نہیں کھاتا، یعنی وہ اپنے ذرائع آمدنی سے بڑھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک، اس لیے وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ بھیج دے نیب میں۔ اب نیب کے ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب عدالت کے پاس وہ ریفرنس جائے گا، وہاں اس کی سماعت شروع ہوگی۔ اگر سپریم کورٹ نے اس سے اتفاق کر لیا، ابھی تو سوموار کو سپریم کورٹ کا اجلاس ہوگا اور اس میں فریقین کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے اعتراضات داخل کریں، لیکن ابھی اطلاع تھی کہ حکومت جو ہے وہ سوموار سے پہلے ہی غور کر رہی ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس رپورٹ کو چیلنج کیا جائے گا اپنے تحفظات کی ہمراہ۔ حکومت کی مرضی، بہرحال جو وہ پہلے بھی کر دے تو سماعت تو اس کی سوموار ہی کو ہوگی، پہلے سماعت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے تو دن انہوں نے فکس کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی لارجر بینچ کی درخواست کی جائے یا فل کورٹ کی درخواست کی جائے تو پھر بات اور ہو سکتی ہے، پھر چیف جسٹس پہ منحصر ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ لیکن اب الزام یہ ہے کہ آپ اپنے ذرائع سے زیادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ معاملہ ہے 1972 سے شروع ہوتا، میاں محمد شریف مرحوم کے وقت سے، جب ان کی جائیداد کو ضبط کیا، بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر لیا۔ اتفاق فاؤنڈری جو بیکو کے بعد دوسری بڑی فاؤنڈری تھی پاکستان کی، اور بیکو کے بارے میں جو بٹالہ انجینئرنگ کمپنی جو بعد میں پیکو بنی، اس کے بارے میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اگر اسے نیشنلائز نہ کیا جاتا تو پاکستان آج دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہوتا۔ ہم ٹینک بنا رہے ہوتے، جہاز بنا رہے ہوتے، گاڑیاں بنا رہے ہوتے، یہ کیپیسٹی تھی اس کی۔ اور وہ پیکو جو تھی، جو اس وقت بیکو تھی، اس میں چون لائی آئے تھے وزیر اعظم 60 کی دہائی میں، چین کے وزیر اعظم جو وہ، اور انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہاں چین کے جو طلبہ ہیں ان کو انٹرنشپ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو برلا اور ٹاٹا جو ہے ان کے مقابلے کی کمپنی ہوتی، اسے یعنی اس کو جب نیشنلائز کیا گیا تو ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکی، مینوفیکچر ہم کچھ کر نہیں سکے۔ اور دوسری جو فیکٹری تھی، فاؤنڈری تھی، وہ اتفاق فاؤنڈری تھی، اس کے مقابلے میں چھوٹی تھی، لیکن انجن یہاں بن رہے تھے، گاڑیاں یہاں بن سکتی تھیں، اور یہاں دفاعی ساز و سامان یہاں تیار ہو رہا تھا۔ تو سب جائیداد ضبط کر کے اور ان کو 3 کپڑوں میں وہ کھڑے رہ گئے میاں محمد شریف مرحوم، اور ان کی آپ داد دیجئے کہ جس رات کو قبضہ ہوا ہے اس دن بھی صبح سویرے 3 بجے وہ سیر کا آغاز کرتے تھے اور تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اسی طرح اسی معمول کے مطابق وہ اٹھے۔
تو کوئی جے آئی ٹی کوئی کمیشن اس بات کا جواب نہیں دے رہا کہ بھائی یہ جائیداد پہ جو قبضہ کیا گیا. اب سوال یہ ہے ان کی منی ٹریل ڈھونڈی جا رہی ہے, انہوں نے فیکٹری کیسے لگائی, مل کیسے لگائی, اور یہ جب اسپیسیفک سوالات کے جوابات نہیں آئے تو کہہ دیا گیا کہ یہ تو اپنے ذرائع سے زیادہ پہ زندگی گزار رہے ہیں, ذرائع آمدن سے زیادہ. اب دیکھیں حسن اور حسین دونوں رہتے ہیں بیرون ملک, ایک رہتا ہے سعودی عرب میں, ایک رہتا ہے لندن میں, اور حسن لندن اپنا وہاں کے برطانیہ کے شہری بھی ہیں, اور وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں. ان پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ یہاں اپنے گوشوارے داخل کریں, یہاں انکم ٹیکس ادا کریں. اگر وہ اپنے ذرائع آمدن سے زیادہ زندگی گزار رہے ہیں تو سعودی حکومت کو, برطانوی حکومت کو مقدمے قائم کرنے چاہیے ان کے اوپر کہ بھئی آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. وہاں تو ہر چیز ڈکلیئر ہوگی, وہاں تو ڈکلیئر ہوگی نا, ان کو پوچھنا چاہیے. یہاں بیٹھ کر پاکستان میں یہ طے ہو رہا ہے کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ اپنے ذرائع آمدن سے زیادہ زندگی گزار رہے ہیں. عجیب بات ہے. اور یہاں نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے, میرے ساتھ آپ چلیے, لبرٹی میں, شاہ عالمی میں, ہر جگہ چلے جائیں, زرداری صاحب سے لے کے جناب ہمارے اور دنیا کا جو بھی پولیٹیشین آپ لے لیں, ہمارے عمران خان صاحب کو بھی لے لیں, آمدنی مولانا فضل الرحمان کو لے لیں, کسی کو لے لیں, آپ پوچھیں جناب یہ اسفندیار ولی کو لے لیں, بلاول بھٹو کو لے لیں, حضور آپ کی آمدن کے ذرائع کیا ہے, انکم ٹیکس کتنا ادا کیا آپ نے, اور آپ کیسے رہے ہیں. اور یہ سرکاری افسروں کے جو بچے پڑھتے ہیں بیرون ملک میں, یہ کہاں سے پڑھتے ہیں, اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنتے ہیں یہاں, یہ سرکاری تنخواہ سے پڑھتے ہیں, یہ تنخواہ سے بنتے ہیں. تو مطلب یہ ایک تماشا ہے جو ہم لگانا چاہتے ہیں. یہ ان کا یہ نیب کا ریفرنس ہے, نیب کا ریفرنس 1985 جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ ہے. 1985 سے پیچھے نیب جا ہی نہیں سکتا. آپ کا انکم ٹیکس کا جو گوشوارہ ہے وہ حساب کتاب وہ طلب بھی نہیں کر سکتے 5 سال کے بعد, 5 سال کی اس کی. تو مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جا کے قبرستان میں جا کے مردوں کی تلاشی ہو رہی ہے. اور یہ بہرحال اب یہ ریکمنڈیشن جو ہے عدالت کے سامنے آئے گی, عدالت میں اعتراضات جو داخل ہوں گے اس کے بعد فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ریفرنس دائر کیا جائے گا تو پھر دائر کیا جائے, پھر احتساب عدالت میں سماعت شروع ہو جائے گی, پھر اپنا شواہد جو ہے وہ لائیں ان کے خلاف, وہ اپنی صفائی پیش کریں گے, ٹھیک, اور جرم ثابت ہو گیا تو پھر سزا ہو جائے گی. شام صاحب ایک بڑا بنیادی سوال تھا, کیا سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف نیب میں ریفرنس چل سکتے ہیں, کبھی چلا ہے؟ نہیں, سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف تو نہیں چلنا چاہیے, کیونکہ پروٹیکشن حاصل ہوتی فوجداری مقدمات سے. آپ کو پتا کہ یہ ہمارے زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی جب تک صدر تھے تو ان کو ایک پروٹیکشن حاصل تھی, لیکن یہاں تو وزیر اعظم جو وزیر اعظم ہے ان کو کنٹیمپٹ کے نوٹس دیے گئے ہیں. ہمارے ایک بحث ہو رہی تھی کہ وہ تو صدر تھے اور صدر کو غالباً وہ امیونٹی تمام وزیر اعظم کو بھی ایک تحفظ استثناء حاصل ہے, لیکن اس سے قطع نظر اگر آپ ریفرنس چلانا چاہتے ہیں تو شوق سے چلائیں, ایک رول آف لا ہے نا. اور میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کہے میرے اوپر ریفرنس نہ چلایا جائے. مگر ایک جے آئی ٹی انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتی ہے سو کال ان کے دور میں, تو احتساب عدالت بھی مقدمہ اس میں بھی چلا لیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی قاعدے کے, کسی ضابطے کے, کسی قانون کے تحت ہوں گے, ہر شخص کے لیے نیا قانون بنائیں گے. تو یہ معاملہ جو کچھ بھی ہے, میں تو پہلے بھی بار بار میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لوگ توقع لگا رہے تھے کہ سپریم کورٹ فوراً نااہل قرار دے دے گی وزیر اعظم کو. میں کہہ رہا تھا کہ جو تقاضا ہے قانون کا اور دستور کا وہ یہ ہے کہ ان کا ریفرنس, ان کا معاملہ اگر کوئی شک پایا جائے تو معاملہ ان کا بھیجا جائے گا کسی فورم پر, کسی عدالت میں, زیری عدالت میں. تو ٹھیک ہے, اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ بھیجنا چاہیے تو بھیج دیا جائے. میں آپ تو ہاتھ نہیں روک سکتے سپریم کورٹ کے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اچھا شام صاحب, آج اب پاکستان مسلم لیگ نون ایک تو معاملہ ہو گیا آئینی اور قانونی طور پر اس کو کیسے ڈیل کرے گی, ایک معاملہ سیاسی, کیونکہ یہ بھی ایک تجزیہ کاروں کی رائے آج دن بھر یہ رہی کہ پولیٹیکل ڈیمیج بہت ہو چکا, جو اخلاقی ساکھ ہے وہ متاثر ہو چکی اور وزیر اعظم کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. دیکھیے یہ تو اب جب لوگوں کے پاس ووٹ جائے گا, ووٹ لینے کے لیے وزیر اعظم, اس وقت پتہ چلے گا نا کہ ساکھ متاثر ہوئی ہے یا ان لوگوں کی ساکھ متاثر ہوئی ہے جو وزیر اعظم کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بھئی ابھی عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ آپ استعفیٰ دے دیجئے, ان کا ان کی پوری فیملی کا نام ECL پہ ڈال دیا, اور ان کو ECL پہ ڈال دیا جائے. وہ تو آج کا مطالبہ نہیں کر رہے, تو پہلے کا کر رہے ہیں. وہ تو جب سپریم کورٹ میں ابھی مقدمہ شروع بھی نہیں ہوتا کہتے ہیں یہ مجرم ہے. جی ہاں. تو بھائی بات یہ ہے, اگر کہیں نارمل ہم سیاست سے کر رہے ہوتے, کسی نارمل کسی ملک میں رہ رہے ہوتے, تو پھر شاید ہم بھی یہ مطالبہ کرتے کہ وزیر اعظم اخلاقی طور پر الگ ہو جائے. لیکن جو پاکستان کی سیاست ہے, جو یہاں لچھن ہے, یہاں تو ہر شخص کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے, تو ہر شخص کے خلاف ریفرنس موجود ہے. کسی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کا ہے, کسی کے خلاف کوئی انتخابات میں دھوکہ دینے کا ہے اپنی پارٹی کے, کسی کے خلاف کوئی, کسی کے خلاف, تو کہاں کون کون ریٹائر ہوگا یہاں. تو پاکستان کا جو معیار سیاست ہم نے یہاں قائم کیا ہے, اس میں یہ مطالبہ جو ہے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اور دیکھیں وزیر اعظم کو, ایک وزیر اعظم کے سامنے ایک راستہ یہ ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے. اچھا, وہ اب اطلاع ملی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب سے رابطہ کیا اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہنگامی قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے. قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے تو وزیر اعظم اپنا اعتماد لے لیں, عدم اعتماد اگر ووٹ یہ پیش کریں وہاں, اور وزیر اعظم اگر وہاں اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو وزیر اعظم تو کہیں گے بھی میرے پاس جو لوگوں کا اعتماد آتا ہے. وزیر اعظم نے جب جو استعفے کا ان کا معاملہ ہے, آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا اسی معاملے پر, تو انہوں نے کچھ اعلان کیا تھا کہ وہ میں سنانا چاہ رہا ہوں ذرا آپ کو کہ تب انہوں نے کیا کہا تھا اور کیا کمیشن میں اگر ثابت ہو جائے بتا دیں. تو میں دیکھ لیں وہ ہے کیا, پھر بعد میں ذرا اسی تناظر میں آپ سے میں سوال پوچھوں گا. دیکھیے جی تب وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا تھا. میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا. یہ بات تو دوست دیکھیے, وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا, اور یہ بیان کس حد تک لاگو ہوتا ہے اس صورتحال میں, شامی صاحب کا تجزیہ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, رپورٹ جو بھی ہو, چاہے اسے چیلنج کیا جائے یا نہ چیلنج کیا جائے, یا اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں, لیکن بہرحال JIT اٹسیلف داد کی مستحق تو ہے نا کہ 60 دنوں میں نہ ایکسٹینشن مانگی انہوں نے, عید کا ایک دن چھٹی کی, باقی دن وہ کام کرتے رہے. 60 دنوں میں انہوں نے اپنا کام مکمل کر کے آج 2 باکسز بھر کے وہ سپریم کورٹ لے آئے اور جناب 10 والیوم سے مشتمل وہ رپورٹ پیش کر دی. اچھا, میں ابھی اس پہ کرتا ہوں. کاشف حسین صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس JIT کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں. چلیے ان کی راتیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. طاہر صاحب جو ہیں کوئٹہ سے, انہوں نے کہا یوزلیس, کوئی ان کو پسند نہیں آئی. اور ہمارے جو ہیں یہ آپ کے کیپٹن عمیر میاں, ان کو تو بالکل ہی پسند نہیں آئی. نہیں, ان کو آنی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں. مگر ڈاکٹر فرید ملک جو ہیں FC کالج کے, وہ کہتے ہیں کہ جناب بیکو کا اور اتفاق فاؤنڈری کا کوئی مطالبہ نہیں, مقابلہ نہیں, اور حکمرانوں کا احتساب ہونا چاہیے. بالکل درست بات ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. بیکو جو تھی اس سے بڑی نہیں تھی اتفاق فاؤنڈری, لیکن اس کے بعد آتی تھی, اور نیشنلائز اس کو کیا گیا, یہ بھی حقیقت ہے, اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اور اس سے ملک کی, یعنی یہ بیکو اور اتفاق فاؤنڈری, یعنی برلا اور ٹاٹا, یہ نوعیت سمجھے آپ ان پاکستان میں. اچھا, اب آپ فرمائیں, دیکھیں ایک بات سنیے. JIT کی میں کہہ رہا تھا داد کے مستحق تو ہے نا. پہلے ایک بات سنیے. ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں, آج انہوں نے بڑی شدت سے مطالبہ کیا اور وزیر اعظم سے استعفے کا. ایک داد تو آپ عمران خان کو بھی دیں کہ وہ معاملے کو یہاں تک لے کے آئے, کہ انہوں نے اس معاملے کو اتنا اٹھایا کہ ایک بڑا ایشو بنا دیا. اور اگر وہ اس طریقے سے ایجیٹیٹ نہ کرتے تو یہ معاملہ اس طریقے سے نہ ہماری سیاست میں اچھلتا. میں نے تو پہلے بھی کہا 400 افراد جو ہیں وہ گھر میں بیٹھیں گے, 399 ایک معاملے کو پکڑ لیا. ایک تو ان کی جو صلاحیت ہے ایجیٹیٹ کرنے کی, اس کو آپ داد دیں. اور جو کنسسٹنسی ہے, ہاں کنسسٹنسی, جس کنسسٹنسی سے خان صاحب پیچھے پڑے رہے اس معاملے کے, داد کے مستحق ہے. دھرنا نمبر 1 میں ان کو سیٹ بیک ہوا, ہمت نہیں ہاری. دھرنا نمبر 2 میں سیٹ بیک ہوا, ہمت نہیں ہاری. اب پاناما دھرنا نمبر 3 تھا, انہوں نے اس میں بھی کچھ نہ کچھ لے مرے. یعنی غیر متزلزل ان کے عزائم. ایک بات, جو JIT کے لوگ ہیں, دیکھیے اب ایک بات, ان سے جتنا بھی اختلاف کرے, جتنا کرٹیسائز کرے ان کو, وہ آپ دیکھیے وہ انہوں نے کوئی دباؤ جو تھا نا
اہل اقتدار کا دباؤ قبول نہیں کیا. تو پاکستان کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی تھی، عمران خان صاحب کہتے تھے اور ہمارے خورشید شاہ صاحب کہتے تھے، ہمارے ادارے کام نہیں کرتے، آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے کہ پاکستان یہ ماتحت لوگ جو ہیں وہ کیسے کھڑے ہوں گے اور کیسے جناب حکومت کی چھان بین کریں گے. تو یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کہ پاکستانی معاشرے میں یہ جان ہے کہ وہ اس کے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں حکومت کے اور اہل اقتدار کے خلاف، ان کے سامنے. تو یہ ہم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ جو سوسائٹی کا ایک جوہر ہے معاشرے کا، تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا، ہماری جو نقطہ نظر میں اکثر بحث اس پہ ہوئی، اس میں آپ کا کنکلوژن ہمیشہ یہی تھا کہ جو بھی رپورٹ آئے معاملہ آگے کسی ادارے کو ریفر کیا جائے گا، جس سے آپ کی مراد ہمیشہ نیب ہی ہوا کرتی تھی. اور فارم ہو سکتا ہے، نیب ہی تھی، کیونکہ احتساب کورٹ تو وہی ہے. ہماری جو اسیسمنٹ تھی وہ بھی درست ثابت ہوگی نا. آج ان لوگوں سے مجھے ہمدردی ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو یہ رپورٹ آئے گی تو فارغ ہوگا، وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس دائر، وزیر اعظم کا ریفرنس کیا دائر ہونا ہے، ان کو گھر بھیج دیا جائے گا اور ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے وہ. اور یہ نوبت نہیں آئی. اور سپریم کورٹ کے جو 2 جج فاضل جج تھے، انہوں نے جو مثال قائم کی تھی وہ قانون نہیں بن پایا، وہ فیصلہ نہیں بن پایا سپریم کورٹ کا. چلیں اب طارق شفیع صاحب کا بھی ذکر ہے اس میں، اور یو اے کی حکومت کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے اچھا یہ اس رپورٹ سے پتہ یہ چلا کہ وہ جو عدیل وڑائچ کی خبر تھی کہ وہ دبئی گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کچھ ریکارڈ لیا، اس کا مطلب درست تھی کیونکہ اس حوالے سے وہاں کے ایک سرکاری محکمے نے کہا کہ ایک لیٹر ہے جس نے وہ جو طارق شفیع صاحب کے بیان کے جو نقطے ہیں اور جو انہیں سوالات اٹھائے تھے کہ کہاں سے انہوں نے سکریپ بیچتے تھے، جو ان کے اپنی تفصیل بیان کی ہوگی، انہوں نے کہا کہ اس کی تصدیق نہیں ہو پائی وہاں سے. بالکل. اچھا، اب ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ اب دیکھنا پڑے گا الفاظ کیا ہیں. تصدیق نہیں ہو پائی یا تردید کر دی گئی، دونوں فرق ہے. اب ایک کاروباری شخص جو ہے اگر اس کے ذاتی معاملات جو ہیں، کاروباری معاملات اس سرکاری ریکارڈ میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ غلط ہے. اس میں لکھا یہ کہ جو 25% شیئر ہیں سیل کے 1980 کے حساب سے جو ہوئی تھی، جو بات کر رہے ہیں طارق شفیع صاحب، تو وہ ڈز ناٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. طارق شفیع صاحب ایک نوجوان تھے، ایک غیر سرکاری آدمی، کبھی اقتدار میں نہیں آئے، کوئی اس سے تعلق نہیں. میاں شریف صاحب کے بھتیجے تھے اور یہ ان کے دوسرے بچے چھوٹے تھے اس وقت، اور انہوں نے ان کو وہاں بھیج دیا. طارق شفیع صاحب کی کوئی اگر بات غلط ثابت ہوئی ہے یا کوئی اس کے ثبوت نہیں مل سکے تو طارق شفیع صاحب جانے اور ان کا معاملہ جانے. پھر انہوں نے کہا جی یہ جو 12 ملین درہم، نہیں اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ ان کے نام سے یہ تو ان کا معاملہ ہے نا. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بریک کا کہا جا رہا ہے ہمیں، دیکھیے یہ میاں محمد شریف مرحوم کے دور کی ٹرانزیکشنز ہیں اور ان کو جو ثابت کرنا جو ہے وہ کاردارد ہے. اصل بات یہ ہے. ٹھیک. اچھا سر، ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو آج جنگ گروپ کی خبر ہے اس پر جو نوٹس ہے اظہار برہمی ہے، اور پھر یہ سپریم کورٹ کا استفسار تھا کہ اداروں کو اشتہار کیسے دیے جاتے ہیں، کتنے دیے جا رہے ہیں، اس بابت آپ سے ہم آپ کا تجزیہ چاہیں گے. ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. نبی سر، شام صاحب، ہمیں ٹویٹر کے ذریعے فیڈ بیک ملا اور کسی دوست نے یہ کہا، میں نام نہیں دیکھ سکا، کہ وہ کلپ چلا کر شام صاحب کا تبصرہ تو باقی رہ گیا تھا جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کمیشن میں گلٹی ثابت ہوں تو میں پھر فوری استعفیٰ دے دوں. دیکھیے اگر کمیشن قائم ہوتا اور وہ ان کو گلٹی ثابت کر دیتا تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. یہ تو جے آئی ٹی قائم ہوئی تھی، اب اس نے ریکمینڈ کیا ہے. اگرچہ واجد ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے سچ تلاش کر لیا، وہ کہتے ہیں ہم سچ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے. وہ سچ تلاش انہوں نے ایک چالان سا مرتب کیا، یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے. اب وہ عدالت میں جائے گی، اگر عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں آئے گا تو پھر ان کی پیٹھ ٹھوکی جائے گی، سچ کی بات ہوگی. چلیں آخری چنک کر وقت کم ہے، سوال بہت اہم ہے. ایک تو یہ جی دا نیوز یعنی جنگ گروپ کی اور دا نیوز کی جو سٹوری تھی احمد درانی صاحب کی، اس سٹوری پر اظہار برہمی کیا ہے معزز جج صاحبان نے. نہیں، جس میں آج یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے اور بچوں پر جو ہے بچوں کو حسن اور حسین کے ریفرنس دائر ہوں گے، شاید یہ کہا گیا ان کی سرزنش ہوگی، اور ساتھ کہا کہ ان کو نوٹس جاری کیے گئے توہین عدالت کے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ سٹوری درست ثابت ہوتی، اب تو بعد میں جو تفصیل آئی تو اس میں وہ پوری سٹوری تو غلط ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اگر درست ثابت ہوتی احمد درانی صاحب کو شاباش دی جاتی، بھلے ان کو نوٹس جاری ہو جاتا، کچھ سیکرٹ انہوں نے لیک آؤٹ کر دیا. اور ویسے بھی
یعنی اپنے سیکرٹ کی حفاظت کرنا تو جے آئی ٹی کی ذمہ داری تھی نا، اخبار نویسوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی. وہ تو جو چاہیں خبر چھاپ سکتے ہیں، خبر دے سکتے ہیں، لیکن وہ خبر جو ہے وہ پوری طریقے سے درست ثابت نہیں ہوئی. تو اگر کسی اخبار نویس کی خبر درست ثابت نہ ہو تو اس کے لیے یہی شرمندگی کافی ہوتی ہے. اس کو کوئی توہین عدالت کے نوٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. اب صاحب نے کہا جی اب جواب اپنا جمع کروائیں. اب عدالت نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا ایک فاضل جج کو، اس پہ بڑا برہمی کا اظہار کیا. دیکھیے اگر تو ٹیلی فون کیا جائے کوئی سفارش کرنے کے لیے، کسی مقدمے میں مداخلت کے لیے، پھر تو وہ بھی توہین عدالت ہے. لیکن اگر کسی استفسار سے یا رہنمائی کے لیے ٹیلی فون کیا جائے تو پھر تو کوئی اس پہ ایسی کوئی گستاخی تو نہیں ہے. جیسا پولائٹلی کہہ سکتے ہیں بھائی آپ ہمیں ٹیلی فون نہیں کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، ایک بات لیکن ویسے تو جو رپورٹرز ہیں، صحافی ہیں، وہ عدالت میں جا کے چیمبرز میں اکثر اوقات نہیں، ججز ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور افتخار چودھری صاحب سے تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، اخبار نویسوں کی تھی. بیٹھے رہتے تھے. دیکھیں ایک بات سنیے، جو میڈیا، یہ جو عدلیہ ہے، یہ میڈیا کا خون پسینہ لگا ہے اس کو جناب بحال کرانے میں، اور ہمیں بڑا احترام ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا. لیکن ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں بھی وہ ذرا چیزوں کو دیکھیے. انہوں نے کہا نوٹس دیا، یہ 3-4 جو مسلم لیگی جی خواجہ صالح رفیق، آصف کرمانی صاحب اور طلال چودھری صاحب، کہ بھئی ان کی تقریروں کے ٹرانسکرپٹ دیے جائیں. بات یہ ہے کہ جو دوسرے سیاسی رہنما ہیں ان کے ٹرانسکرپٹ کیوں نہ دیے جائیں. نہیں، یہ بات ہم نے آج دوپہر جب ٹرانسمیشن کرے تھے، یہی موضوع زیر بحث کچھ وقت کے لیے رہا. تو ہمارے کورسپونڈنٹ عدیل وڑائچ اور عمران وسیم نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہی کہا تھا اٹارنی جنرل کو کہ آپ دیگر بھی جو کوئی تقریر ایسی ہوئی ہے کوئی تقریر، ہم تو چیخ کر مر گئے کہ سپریم کورٹ روکے. یعنی آج بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یا سماعت کے بعد اب وہی لگے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہے القادری صاحب نے کیا کہا تھا کہ جے آئی ٹی کے الیکشن سیل کا جے آئی ٹی چھوڑیں، یہ فیصلے کا اناؤنس ہوتا رہا، لوگ کہتے رہے جیل میں جائیں گے یہ سپریم کورٹ بن کے. تو سپریم کورٹ نے ان سارے معاملات کا نوٹس نہیں لیا. سپریم کورٹ کو چاہیے تمام سیاسی رہنماؤں کے بیانات اکٹھے کرے، اور اگر ہم بڑے خوش ہوں گے اور دست بستہ عرض کریں گے کہ اگر وہ ان کو روکیں، ان کی زبانوں کو روکیں، جب کوئی مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہو اس پر کسی قسم کا تبصرہ نہ کیا جائے. مجھے یاد ہے جب یہ پاناما کا 5 رکنی بینچ بنا تھا اور جب ہر پیشی کے بعد باہر آ کے فریقین گفتگو کرتے، تب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، بار بار عرض کیا ہم سے کہ عدالت کے بعد عدالت نہ. اور یہ جو صورت پیدا ہوئی ہے اس میں بڑا میں سمجھتا ہوں ہاتھ ہے ہمارے فاضل جج صاحبان کی چشم پوشی کا. اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ